اپنے اس کے رشیا کے ریلیشنز ہیں. تو ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ایک معاہدہ کل ان کے طرح ایک نہیں بلکہ کئی معاہدات ہوئے ہیں, تو ان معاہدات میں دفاعی حوالے سے غالباً زیادہ ہوئے ہیں, تو ان بیلنس سا نہیں ہو جائے گا اس میں ریجن میں؟ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ کون سی قیادت اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے. اچھا, ہسٹوریکلی یہ ہمارے ڈور سٹیپ پہ ایک سپر پاور تھی روس کے نام سے, ہم نے اس کو بالکل اگنور کیا اور ہم اتنے 1000 کلومیٹر امریکہ کی طرف جھک گئے. انہوں نے آپ کو پوری طرح استعمال کیا جہاں جہاں امریکی مفادات, اسی لیے ہم اپنی ریلیشن شپ کو ان کے ساتھ ٹرانزیکشنل کہتے ہیں. اچھا, کوئی پرماننٹ ریلیشن نہیں. جب ان کا مفاد ہوا انہوں نے آپ کو ایک کال دی, آپ بھاگے ہوئے اس کال پہ چلے گئے, ان کا کام کر دیا, اور اس کے بدلے میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, جیسے میں نے کہا کہ روس والی جنگ, اس کے بعد پھر افغانستان والی جنگ, یعنی خطے میں وہ آئے, آپ کو استعمال کیا اور اس کے بعد چلے گئے, اور خطے کے جتنے ملبے تھے وہ سارے ہمارے اوپر گر گئے. انہوں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا, جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. تو پاکستان جو ہے وہ ایک واقعی اکھاڑا بنا رہا, مفادات کسی اور کے تھے اور جنگیں ہم لڑتے رہے اور ان کے استعمال میں ہم آتے رہے. لہٰذا آج کیا ہوا ہے کہ تاریخی طور پر جو روس ہے اس کے تعلقات انڈیا سے بہت گہرے ہو گئے. آج جب امریکہ اس کے قریب آیا تو روس تھوڑا سا پیچھے ہٹا. اب کیا ہوا, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ روسی ڈیفنس منسٹر پاکستان آئے, یعنی اب ایسے نظر آ رہا تھا کہ روس جو ہے اب پاکستان کی طرف جھکاؤ کا اظہار کر رہا ہے. فوری طور پہ جو ہندوستان کی قیادت ہے اس نے اس کا نوٹس لیا, انہوں نے کہا نو. اچھا, یہ ریئیکشن ہے اس کا؟ یہ ریئیکشن ہے کہ ہم روس کو پاکستان کے قریب نہیں آنے دیں گے. امریکہ کے ساتھ تو ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ تو پہلی میں نے کہا نا سیزنل ریلیشنز ہیں, کہ جب کہیں موسم اچھا ہوا ان کے لیے تو انہوں نے ہمیں پکارا, ہم نے ان کی سروس کی. یہ کوئی اس طرح کے ریلیشنز نہیں ہیں. روس نے بھارت کے ساتھ بڑے مضبوط ریلیشنز بنا کے رکھے ہوئے ہیں. آج فوری طور پہ ان کا آپ ریئیکشن دیکھ لیجئے. اور پھر جو مسٹر مودی ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ذاتی طور پر وہ تو کبھی بھی امریکہ کے لیے کوئی ایسے کوئی فیورٹ شخص نہیں ہے. یہی مودی صاحب ہیں جن کو انہوں نے آج تک ویزا دینے سے انکار کیا رکھا. تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ میری اگر اہمیت ہے تو ایک قائد کی حیثیت سے ہے. ذاتی طور پر ان کا امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا ہم سب کو پتا ہے. ابھی بھی جب وہ گئے تو وہاں ایک کورٹ نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے تھے جب وہ وہاں وزٹ کے لیے بھی گئے تھے. یعنی ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو وہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں, چونکہ اب وہ وہاں کے پرائم منسٹر ہیں تو ان کو ویزا بھی دینا پڑا. لہٰذا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میرا جو سٹرونگ پوائنٹ ہے وہ امریکہ نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات تو رکھنے ہیں کیونکہ بھارت نے فوائد حاصل کرنے ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے روس کو پاکستان سے روکنے کے لیے 12 نیوکلیئر ری ایکٹرز کا سگنیچرز ہوئے ہیں, بلینز کا یہ ڈیلز ہوئی ہیں. تو آپ سوچئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اور انرجی کے فیلڈ میں جو نیوکلیئر انرجی ہے اس کی فیلڈ میں تو امریکہ سے بھی معاہدہ کر چکے ہیں. یعنی وہ روس سے بھی فوائد حاصل کریں گے, وہ امریکہ سے بھی فوائد حاصل کریں گے. اور یہی ایک اچھی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ سب سے ملا کے قدم چلیں, کسی کو کسی ایک کی وجہ سے اپنا دشمن نہ بنائیں. یعنی ہم ون سائیڈڈ ہو گئے, وہ ون سائیڈڈ نہیں, ون سائیڈڈ بھی ہوئے اور پھر ہمیں ایکسپلائٹ بھی کیا گیا. انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ کہاں جائیں گے. لہٰذا آپ ان کے محتاج. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, وہ سارے کا سارا معاملہ وہیں سے کنٹرول ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو خود ایک بہت کمزور پوزیشن میں ڈال دیا. آپ سب کے ساتھ دوستی رکھیں, سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, دوستی نہ بھی ہو اچھے تعلقات رکھیں. اور جہاں کہیں سے آپ کے فوائد ہیں, جہاں کہیں آپ کے نیشنل انٹرسٹ پورے ہوتے ہیں, آپ اس کے پاس جائیے. کوئی آپ کو اس چیز پہ چیک نہیں کر سکتا. ادھر تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ پائپ لائن بنانے کی اجازت نہیں دی گئی. انڈیا نے کہا میں تو بناؤں گا, انڈیا نے کہا میں تو ان سے تیل لوں گا. تیل کی پابندی تھی نا, انڈیا نے تیل لیا ان سے, انہوں نے کہا میری ضرورت ہے, کون پوری کرے گا. تو انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھایا, مگر ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی اور ہم نے وہ پابندی مان بھی. انڈیا تو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے نا جی, باقاعدہ طور پہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اسٹرانگ جمہوریت ہے وہاں. یس, اسٹرانگ جمہوریت ہے, اکانومی ٹھیک ہے, نیشن ایک سالڈ طریقے سے کھڑی ہے, قیادت وہاں پہ جو ہے وہ سنسیئر ہے اپنے ملک کے ساتھ. اور وہاں کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا کہ قیادت کے اندر باتیں ہو رہی ہوں, فلاں غدار ہے تو فلاں جو ہے اس کو نیچا دکھا دو, گالی گلوچ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بھرمار ہے. اور یہیں سے وہ ان چیزوں کو پک کر کے وہ جو انڈین پینلز آتی ہیں ڈسکشن کے لیے, وہ آپ ہی کو کوٹ کرتی ہیں کہ آپ کا فلاں لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے. آپ کا ایک میڈیا ہاؤس ہے
وہ فوج کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، آپ کس فوج کی باتیں کرتے ہیں؟ تو پھر کیا میں یہ کہوں کہ ہمارے اندر اس طرح کے اختلافات ہیں؟ یہ جب قوم اکٹھی، ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں اس کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر کسی ایسے پلیٹ فارم سے ایسی آواز نہیں اٹھنی چاہیے کہ جو دوسرے ملکوں میں ہمیں بدنام کر دیں اور پھر آپ ہی کی بات جو ہے اس کو وہ کوٹ کیا جائے. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور اگر ہمیں واقعی اپنی پوزیشن بنانی ہے اور ہمیں اپنا امپورٹنس اور اہمیت بنانی ہے تو ہمیں سب سے پہلے